یہ دن کیوں دیا گیا ہمیں؟ یہ اس لیے یہ رات دی گئی ہے. رات پرسکون ہوتی ہے، چونکہ سکوت کا اور سکون کا کام ہے. پرسکون، ٹینشن کا کام نہیں ہے، اضطراب کا کام نہیں ہے، تھکاوٹ کا کام نہیں ہے. بالکل، چونکہ دن بھر روزے میں بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن پیاس بھی لگی ہوئی ہو، بھوک بھی لگی ہوئی ہو، سگریٹ کا نشہ بھی چڑھا ہوا ہو، نسوار بھی اس نے بھی دم کیا ہوا ہو انسان کی ناک میں، اور کوئی اور سگریٹ، بیڑی، گٹکا، تمباکو یا چائے، ہر ایک چیز ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. بالآخر انسان روزے کی حالت میں پرسکون نہیں ہوتا. افطار کرو، افطار کر کے اور پھر بالکل نارمل ہو کے آپ رات کو بیٹھ کے کرنا کیا ہے آپ نے اصل میں لیلۃ القدر کرنا کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک پلاٹ ہے، اس کی آپ نے عمارت بنانی ہے. وہ پلاٹ ہے آپ کی اپنی زندگی، آپ کا معاشرہ، آپ کی قوم، آپ کا ملک، آپ کی امت، آپ کا دین، آپ کی سوسائٹی، آپ کا خاندان، آپ کی اپنی شخصیت. یہ سب آپ کے سپرد ہے آج شب. ان کے لیے آپ نے، ان کی تعمیر کے لیے آپ معمار ہیں. اس پلاٹ کے اوپر آپ نے عمارت بنانی ہے، شخصیت کی عمارت. ایک جیسے آپ کو دے دیا جائے، ہر شہر میں ایک ترقیاتی وہ ادارہ ہوتا ہے، نام اس کا ہوتا ہے. پاکستان کے سارے اداروں کا نام انگلش میں ہے، اور آپ کے بچوں کو ان کا ترجمہ بھی نہیں آتا. مثلا لاہور میں LDA، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اردو میں بھی، لوہری میں بھی کیا جا سکتا تھا. اب آپ چنے لوہری کھاتے ہو، پائے لوہری کھاتے ہو، چلم ہوکا لوہری پیتے ہو، لیکن شہر کی تعمیراتی کمپنی کا نام ڈیولپمنٹ رکھا ہوا ہے. خوب ترقیاتی رکھ دو اس کا، تعمیراتی. لاہور تعمیراتی ادارہ، اسلام آباد کا تعمیراتی ادارہ، ترقیاتی و تعمیراتی ادارہ. خوب یہ ترقیاتی تعمیری ادارے کا کام کیا ہے؟ آپ نے سڑکیں بھی بنانی ہیں، آپ نے تجارتی عمارتیں بھی بنانی ہیں، آپ نے رہائشی علاقے بھی بنانے ہیں، آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. اس ادارے کا کام ہے. اسی طرح لیلۃ القدر آپ نے آج رات کیا کرنا ہے، اور یہ آنے والی اور راتوں میں، چونکہ آج جو نقشے بنائیں گے اتنے صحیح نہیں بنائیں گے، دوبارہ پھر موقع دیا جائے گا کہ اگر یہ غلط بنا دیے ہیں تو کینسل کرو، دوبارہ بناؤ. یہ ایک فرصت ہے، یہ ایک اللہ کا لطف ہے کہ بار بار موقع دیا جا رہا ہے ہمیں. ورنہ ایک ہی دفعہ غلط بنا لیں اور وہ غلط ریجیکٹ ہو جائے تو پھر تو مصیبت ہو جائے گی. اتنی مہلت دی گئی ہے کہ بالکل ٹھیک بنا لو، لیکن پتہ ہو کیا کرنا ہے. رات کو بریانی کھا کے لیلۃ القدر منا کے نہ چلے جائیں. لیلۃ القدر کا ایک طریقہ پہلے بتایا ہوا تھا جو عموماً رائج ہے. ایک جگہ میں گیا، وہاں ملٹی کلچر تھا، بہت ہی متنوع تہذیبوں کے لوگ تھے، ہر ملک کے مسلمان تھے وہاں پر، ہندوستان بھر سے مسلمان تھے وہاں. یعنی وہاں ہندوستان کے مختلف علاقے اور ان کی تہذیبیں آپس میں بالکل جدا ہیں. ہندوستان ایک ملک سے زیادہ بڑے تنوع والی جگہ ہے. مذاہب بھی گوناگون ہیں، قومیں بھی گوناگون ہیں، ذاتیں بھی گوناگون ہیں، تہذیبیں بھی گوناگون ہیں. ایک جیسی تہذیب نہیں ہے. ایک علاقے میں کچھ تہذیب ہے، دوسرے علاقے میں بالکل اس سے ہٹ کر تہذیب ہے، بالکل ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے. وہ ایسی تنوع ہے ہندوستان کے اندر. تو وہ بھی اکثر علاقوں سے آئے ہوئے تھے، پاکستان بھر سے جو آئے ہوئے تھے، عرب بھی تھے اس میں، کچھ مسلمان، ایرانی بھی تھے، افغانی بھی تھے. اس طرح کی جگہیں پاکستان سے باہر بیرون ملک مومنین نے، اب تو ماشاء اللہ ہر ایک نے اپنی اپنی بنا لی ہے، بلکہ ہر شہر والوں نے اپنی اپنی امام بارگاہ بنا لی ہے، بلکہ اس شہر کے مختلف گروہ نے اپنی اپنی بنا لی ہے. برکت ہے ان میں. لیکن اس وقت یکجا تھے. یہ ماہ مبارک رمضان تھا،
اور تبلیغ کی غرض سے وہاں میں حاضر تھا. دوران عمل لیلۃ القدر آ گئی اور لیلۃ القدر کو دعائے جوشن شروع ہوئی. جوشن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دعا پڑھیں. میں نے پڑھی، شروع کی. اب ان کی مرضی کی نہیں تھی، چونکہ ان کو 10 منٹ میں ساری دعا پڑھنی تھی، اور وہ جو میں جس سپیڈ سے پڑھ رہا تھا وہ 2 گھنٹے والی تھی. تو ایک تو ان کو اس لحاظ سے پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ تھکانے والی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. ان کے خود ٹرینڈ بندے تھے جو 10 منٹ میں پڑھتے تھے پوری دعائے جوشن، اور قضائے عمری کرتے تھے. پہلے تو ایک دلچسپ چیز وہاں پر دیکھی کہ قضائے عمری یعنی عمر بھر کی قضا نماز مومن لیلۃ القدر کو پڑھتا تھا. ایک تو لیلۃ القدر اس طرح گزارتے ہیں مومنین. عجیب مومن ہے، لیلۃ القدر کو آیا ہے، عمر بھر کوئی نماز نہیں پڑھی، عمر بھر کی قضا نمازیں آج پڑھنا چاہتا ہے. 100 رکعت نماز پڑھ دیتے ہیں، یہ ایک اکثر رائج ہے. ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو ساری عمر کی قضا نمازوں کی. یہ کسی بہت بڑے پیر نے ان کو بتایا کہ آپ نیت یہ کرو کہ 2 رکعت نماز پوری عمر کی قضا نمازوں کے بدلے میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. یہ 2 رکعت پڑھ کے بس آرام سے بیٹھ کے سگریٹ پیو، پزا کھاؤ، ہو گئی ساری عمر کی قضا نکل گئی آپ کی. ظاہر ہے یہ کسی حرفئی نے، کسی باہری فیس لینے والے نے بتایا ان کو. اتنی چھوٹ اور کون دے سکتا ہے؟ کوئی بے دین ہی، فاسق فاجر آدمی ہی دے سکتا ہے یہ. اور ظاہر ہے وہ کوئی دینی چہرہ ہی ہوگا جس نے یہ رہنمائی کی ہے ان کی. اور یہ ایک عام تاثر ہے، کرتے ہیں لوگ. ایک تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ قضائے عمری پڑھتے ہیں، اور دوسرا اس طرح قضائے عمری پڑھتے ہیں. ورنہ مومن کے بارے میں تو تصور نہیں ہوتا کہ عمر بھر کی قضا نمازیں رکھی ہوئی ہیں اس نے لیلۃ القدر کے لیے. تو روز کی روز پڑھتا ہے، مومن وہ ہے. ایک کام انہوں نے یہ شروع کیا کہ میں دعائے جوشن شروع کیا. وہ آرام آرام سے اسماء کا وہ ایک پیرا 10 اسماء کا ہوتا ہے پڑھ کے پھر وہ دعائیہ جملہ جو انشاءاللہ آج پڑھیں گے اب وہ ادا کرتے ہیں سارے مل کے. اب میں جو اسماء اللہ پڑھتا تھا، یا رحمان و یا رحیم و یا اللہ و یا کریم، تو پیچھے سے ٹن 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 کی ایک ردم موسیقی سی سنائی دیتی تھی مجھے. منہ چونکہ قبلہ طرف تھا اور میں خود بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مڑ کے پیچھے دیکھوں، چونکہ دعا ہو رہی ہے، ہر جان دیکھ سکتا تھا. دعا میں تو دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے انسان، لیکن جانے دیا کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا، بالآخر بچے ہوں گے شاید یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جو دعا آگے بڑھتی گئی وہ آواز بڑھتی گئی اور منظم تر ہوتی گئی، اس کا ردم زیادہ ملتا گیا آپس میں، ٹن ٹن کی آواز. آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں ذہن میں آیا کہ یہ کوئی پیچھے کوئی خرابی ہو رہی ہے. یہ مڑ کے دیکھا تو وہ سب کے آغوش میں، چھوٹے بڑے سب، ان کے آغوش میں جگ تھے، گھروں سے لے کر آئے تھے. اس جگ کے پانی سے بھرے ہوئے جگ تھے، اور جگ کے اندر تسبیحاں گما رہے تھے. وہ یا اللہ سے ایک راؤنڈ لگاتے تھے، یا رحمان سے دوسرا لگاتے تھے، یا رحیم تیسرا، اور مل کے. اور ظاہر جب دعا ردم سے پڑھی جا رہی ہو تو وہ ویسے ہی اس کے اندر ایک ہمانگی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے نوحہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ماتم ہوتا ہے تو ایک ردم ہوتا ہے ماتم کا بھی اور نوحے کا بھی، مل جاتا ہے آپس میں. اب یہی کام دعا کے ساتھ ہو رہا تھا. تو وہ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کرتے ہیں، پوری اسماء اللہ 1000 نام ہوتے ہیں، وہ 1000 نام پڑھ کے جب 10 نام پڑھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک تو تسبیح کو مارتے رہتے ہیں، پھر اس میں پھونک بھی مارتے ہیں. پھر یہی پانی مریضوں کو پلاتے ہیں، یہ پانی ہم محفوظ کر لیتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے، یہ اس کو دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو. یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ دعائے جوشن پڑھنے کا طریقہ؟ ایک تو یہ تسبیحاں سارا سال آپ کے ہاتھ میں رہتی ہیں یا مسجد میں ہوتی ہیں، یہ آلودہ ہیں، پسینہ اس میں لگا ہوا ہے، جراثیم اس میں لگے ہوئے ہیں، میل کچیل ہاتھ کی ساری ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور وہ پانی میں گھول رہے ہو آپ ساری میل تسبیح کی. یہ بیمار کو پلاؤ گے، بندے کو نہیں بھی بیمار تو بھی بیمار ہو جائے گا. اتنی گندی تسبیح، چونکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بہت گندی ہیں. چابیاں جو ہمیشہ استعمال کرتے ہو دھوتے نہیں ہو، کچھ چیزیں ہیں نا ہم
دن رات استعمال کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں. جیسے موبائل ہے آپ کے، سب سے گندی چیز موبائل ہے، چونکہ دھوتے کبھی بھی نہیں، اس کو دھو سکتے نہیں، دھو کے خراب ہو جائے گا، لیکن گندا کرتے ہو. ہاتھ کا پسینہ، ہاتھ کی میل کچیل، ہاتھ کی آلودگیاں ساری موبائل کے اوپر ہوتی ہیں، چابیوں کے اوپر ہوتی ہیں، اور اس طرح کی روزمرہ کی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. ان میں سے تسبیحیں بھی ہیں، مسجد کی ہوں یا گھر کی ہوں، ہاتھ میں ہوتی ہے نا ہمیشہ. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو جتنی آلودگی ہے ہاتھ کی وہ ساری، تسبیح کوئی دھوتا بھی نہیں ہے کبھی، وہ تسبیح ساری آلودہ، اس کو گھول رہے ہو پانی میں اور پھر پیو گے. یہ ایک طریقہ ہے لیلۃ القدر کا، عوامی طریقہ بتایا گیا ہے ان کو. ذرا کسی نے بتایا، ممبر سے ہی بتایا ان کو، لوگوں نے خود سے تو نہیں بنایا. انہوں نے کچھ فیس دی ہوگی یا کم دی ہوگی یا زیادہ دی ہوگی، انہوں نے آسانی دے دی، چھوٹ دے دی، یہ کام کروا. لیلۃ القدر کرنا کیا ہے ہم نے؟ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چونکہ کائنات کا جو تقدیر ہے، انجینئرنگ ہے، نقشہ ہے، ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن کے مطابق کائنات کی تعمیر ہے، تشکیل ہے، ترتیب ہے، ترکیب ہے، یہ تو اللہ نے کر دی ہے مکمل، اس بارے میں آپ نے نہیں کچھ کرنا. لیکن جو انسانی حصہ ہے، انسانوں کے بارے میں جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان کی آزادی کے پیش نظر وہ انسان کے لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے، سنن ہیں، مختلف سنن، یعنی کتنی اللہ کی قانون ہیں، جتنا انسان کے لیے کچھ کرنا ممکن ہے اتنے ہی اللہ کے قوانین ہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، جتنا آپ کے لیے کچھ کرنا ممکن ہے. انسان اب خود دیکھ لیں کتنا کچھ کر سکتا ہے. مثلا ابھی بیٹھے بیٹھے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے سو سکتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے ہنس سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رو سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے اٹھ کے جا سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے چیخ پکار کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے شور شرابہ کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت کر سکتے ہیں، ہر کم کر سکتے ہیں. انسان جب آزاد ہے تو مانا اس کا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو کچھ انسان کر سکتا ہے، جو انسان کے لیے ممکن ہے، اتنے قوانین، اتنے اصول، اتنے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ کام میں کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں بنایا ہوا، طریقہ نہیں بتایا ہوا کہ یہ کام کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے بھی قانون بنایا ہوا ہے کہ یہ ایسے کیا جائے. وہ سب قوانین بنا دیے ہیں. وہ پیمائشیں اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ کچھ ہو سکتا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، اپنی اجتماعی سماجی زندگی میں، اپنے ملک کے لیے یہ کچھ ایک انسان کر سکتا ہے. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا کے، ضابطہ بنا کر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج شب آپ نے انہی سنن میں سے، وہ سنن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان سنن کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے اس طرح سے کہ اگر یہ سنت، یہ قانون اٹھاتے ہو تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بھی قانون ہے، اس کے ساتھ مربوط ایک اور بھی ضابطہ ہے، اس کا تعلق فلاں فلاں چیز سے بھی ہے. اس کو اٹھاؤ گے اگر تو سمجھو وہ پورا مجموعہ آپ نے اٹھا لیا ہے. آپ جیسے جاتے ہو دکانوں پہ، اب بجلی کی کوئی چیز خریدتے ہو، آپ کہتے ہو کہ مجھے یہ بلب چاہیے، تو بجلی والے دکاندار بتاتا ہے کہ اس کے لیے پھر یہ ہولڈر لگے گا. مختلف قسم کے بلب ہیں نا، پرانے ایک ہوتے تھے جو آج کل شاید بنتے ہی نہیں ہیں، ان کو ایک اور قسم کا ہولڈر ہوتا تھا جس کے اندر وہ لگتے تھے. ہولڈر کی بھی کوئی اردو نہیں ہے. اردو کا کیا حشر کیا ہوا ہے آپ نے. آپ یہ کہیں کہ نہ بلب یہ لگانا ہے، ہولڈر یہ لگانا ہے،
یہ نہیں ہو سکتا، جڑ نہیں سکتا، یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں اور مختلف بنائے ہیں، ہر طرح کا ضابطہ بنا دیا ہے، ہر طرح کا ضابطہ قانون بنا کے، سنن بنا کے آج شب آپ کو طلب کر لیا ہے۔ طلب کس لیے کیا ہے کہ او لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، شب تقدیر ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کی معماری کرو، اپنی زندگی کی انجینئرنگ کرو، آپ خود کرو، اپنی شخصیت، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنا مستقبل، اپنی قوم، اپنا ملک، اپنی ملت، اپنا دین، یہ سب تمہارے میدان ہیں عمل کے، یہ تمہارے میدان ہیں۔ ان تمام میدانوں کے لیے اپنی زندگی، اپنی کارکردگی اور اپنے تمام امور کے لیے جو مقررہ سنن ہیں، اصول ہیں اور ہر طرح کی سہولت ہے، ہر طرح کا قانون ہے، ہر طرح کا ضابطہ ہے، آج شب بیٹھ کر آپ نے اپنی شخصیت کی معماری کرنی ہے۔ ان میں سنن میں سے، ان اصولوں میں سے آپ نے چننے ہیں، انتخاب کرنے ہیں، فیصلے کرنے ہیں آج آپ نے، کہ میں نے آج سے عہد کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی اس سنت خدا کے مطابق بنانی ہے۔ ایک نہیں ہے سنت الہی، متعدد سنن آپ کے سامنے آج شب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج شب دروازے کھولے ہیں رحمت کے۔ وہ کیا رحمت کے دروازے کھولے ہیں؟ یعنی تمام آپشن آج شب آپ کے پاس ہے۔ کم موقع ملتا ہے ایسے، تمام آپشن، رکاوٹیں دور کی ہوئی ہیں۔ شیطان کو منع کیا ہوا ہے کہ آج اس کو چننے دو آزادی سے، خود چنیں گے۔ شیطان کو ویسے اجازت دی ہوئی ہے کہ تو جا اور انسان کے ہر کام میں جا کر مداخلت کرتا بھی ہے۔ آج شب کے لیے کہا کہ نہ، تو تھوڑی دیر رک جا، تو انتظار کر، انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ، تھوڑا موقع دے آزادی سے۔ یہ سارے نظام جو میں نے بنائے، رحمتوں کے دروازے برکتوں کے کھل گئے ہیں۔ برکتوں کے دروازے یہ ہیں کہ تمام آپشن زندگی کے آپ کے سامنے، تمام آپشن آپ کے اپنی شخصیت کے لیے، تمام راستے، تمام راہیں، تمام کی تمام سہولتیں ساری آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہیں، اور آپ کو آزادی دے کر لیلۃ القدر کو ان میں سے انتخاب کے لیے کہا ہے کہ آپ فیصلہ کر لو۔ آج معماری کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، اندازے معین کرنے ہیں، اور جو آپ انتخاب کرو گے وہ منظور ہو جائے گا۔ اب آ گئی بات ان اعمال کی۔ یہ اعمال کیوں رکھے گئے ہیں؟ مثلا دعائے جوشن پڑھو، مستحب اعمال ہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہیں، لیکن یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ اب میں دوبارہ اسی مثال میں واپس آتا ہوں۔ فرض کرو کہ حکومت نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، جیسے بناتے ہیں آئے روز اور اپنے سٹائل سے۔ پاکستان میں تو نقشے وقشے بنوا کے کمپنی فیلڈ کر کے پھر فارمیلٹی کے طور پر ٹینڈر نکالتے ہیں۔ ٹینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اعلان عمومی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بھی یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے کم از کم لاگت پر اور بہترین کوالٹی کے ساتھ کر کے دے تو ہم یہ ٹھیکہ اس کو دے دیں گے۔ جیسے ابھی پاکستان کے اندر کچھ ڈیم بنا رہے ہیں، کچھ اور پروجیکٹ ہیں، یا موٹر وے بنا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت تو نہیں، ویسے باقی حکومتیں کرتی ہیں یہ کام۔ ان کے ہاں یہ قوموں کے لیے بالکل یہ ضروری نہیں ہے یہ چیزیں۔ اب فرض کر لیں کہ 10 آدمیوں نے کسی پل کا ڈیزائن بنایا، تقدیر بنائی۔ تقدیر کا مطلب اب ہو گیا یعنی ہر چیز کے حساب کتاب، اتنے پیسے لگیں گے، اتنا ٹائم لگے گا، اتنا مٹیریل لگے گا، اتنی مزدوری لگے گی، اتنا یہ ہوگا، اتنا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی مقدار معین ہو، کون سی چیز کتنی مقدار میں، وقت کتنا، پیسہ کتنا، ٹائم کتنا، مٹیریل کتنا، مواد کتنا، فلاں کتنا، یہ سب
لکھنا معین کرنا یہ تقدیر ہے، یہ نقشہ ہے، یہ تجویز ہے، یہ اپنے پرپوزل بنائیے. پھر آپ آ جاتے ہیں اب کہ جی یہ مجھے دے دیا، میرا نقشہ منظور کر لیا جائے. جب منظور کروانے جاتے ہیں، اب پاکستان میں تو کیا طریقے ہیں منظور کروانے کے لیے، آپ نے تھوڑا سا اس افسر کو، بیوروکریٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، یا کوئی اور کسی مد میں اس کو کچھ نہ کچھ راضی کرنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا قبول کر لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے، دینا نہیں چاہتے، وہ منت سماجت کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں سفارش کرواتے ہیں، جی آپ کہہ دیں کہ مجھے ہی دے دیں، میرا نقشہ منظور کر لیں. کچھ ہوتا ہے کوئی ایک بالکل گیا گزرا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ رو دھو کے منت سماجت کر کے کہتے ہیں جی مہربانی کرو، غریب آدمی ہو، مسکین آدمی ہو، مان لو. یہ تو دنیاوی طریقہ ہے تقدیریں منوانے کا. اب ہم نے، اللہ نے ہمارے لیے قوانین بنائے، سنن ہیں اللہ کی. ان سنن کا ایک نظام ہے بنا ہوا، سسٹم ہے پورا بنا ہوا. ہمیں لیلۃ القدر کو کہا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی مملکت کے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کچھ، اور یہ فیصلہ کر لیا ہم نے، کر کے اب اس کو منظور کروانا ہے. کیا آپ کے پاس طریقہ ہے اللہ کے سامنے جا کر، چونکہ منظوری تو اللہ نے دینی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو تو نے چنا ہے یہ طے ہو گیا. منظور کروانے کے لیے کیا اسباب ہیں ہمارے پاس؟ قرآن، گریہ، بکا، اللہ کے نام، اسماء اللہ، یہی ہے نا، یہ متاع ہے. اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ اگر لے کر آؤ، اللہ کے پاس آؤ، رحمت خدا کو پکارو، تو یہ تمہاری منظوری ہو جانی ہے. وہ منظور کرانے کا مرحلہ ہے. اب بعض اوقات ایک آدمی نے سر پہ قرآن رکھ کے رو رہا ہے. وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے نقشہ پیش کیا ہے، دعا کرو پاس ہو جائے. وہ کچھ پیش کیا ہے، کہتا ہے نہیں نقشہ تو پیش نہیں کیا، لیکن چونکہ سارے رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہا ہوں. کچھ پیش تو کر آگے، کچھ تقدیر تو بنا اپنی، کچھ چن تو صحیح اپنے لیے، کوئی فیصلہ تو کر اپنے لیے. لیکن ہم فیصلے کی پوزیشن میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ کے نظام کا، تقدیر کا علم ہو. اس انجینئرنگ کا جو انسانی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس انجینئرنگ کا ہمیں علم ہو، اور وہ انجینئرنگ سنن ہے. وہی سنن انسانی معاشرے کی انجینئرنگ ہے، قوانین ہیں، ضابطے ہیں. ان کا جب ہمیں علم ہو، پھر ہم لیلۃ القدر کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگار آج ان وسیلوں کے توسط سے، اس قرآن کے طفیل، اہل بیت کے طفیل، رسول اللہ کے طفیل، قرآن کے طفیل، اے پروردگار اپنے اسماء حسنہ کے طفیل، یہ ہماری تقدیر ہے، یہ چنی ہے میں نے، یہ فیصلہ کیا ہے، اسے منظور فرما، اور اس کے لیے سارے اسباب مہیا فرما. اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور فرما، اس میں غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر. ابھی آج رات ہی میرے ذہن میں ڈال دے کہ یہ نہیں فیصلہ مناسب، درست فیصلہ کچھ اور ہے. یہ کام لیلۃ القدر کو کرنا ہے، چونکہ سکون کا کام ہے، ایک ارادی کام ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے، اور یہ کام شب میں ہی مناسب ہے، ہو سکتا ہے. دن کے غلغپاڑے میں، دن کی گہما گہمی میں، دن کے شور شرابے میں نہیں ہو سکتا. ہر چیز بالکل آرام میں ہے، انسان فقط جاگ رہا ہے. انسان جاگ کے اپنے رب بنانے والا، اپنی تقدیر بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اس کی منظوری لے رہا ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ملے گی منظوری، ہر صورت میں ملے گی اگر آپ نے ہمت کی، آپ نے توفیق کی. پس سنن الہی کی انجینئرنگ کا نام تقدیر ہے. انہی الہی قوانین جو ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان سب کا نام تقدیر ہے. یہ تقدیر آج کی شب، اور کیوں یہ معین نہیں ہے؟ لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے، لیکن ہر شب میں احتمال ہے ہو. یہ اس بنا پر ہے کہ ظاہر انسان جب نقشہ بناتا ہے تو پھر
سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے یہ تو رہ گیا تھا، آج آپ نے ایک ارادہ کیا، تقدیر بنائی، پیش کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کل پھر بلایا ہوا ہے آپ کو کہ اگر گزشتہ شب میں کمی رہ گئی تھی یا کچھ رہ گیا تھا، مسئلہ تھا، تو اب ایک شب اور آپ کو دیتے ہیں، ایک شب اور۔ جس دن آپ اپنی صحیح زندگی کی انجینئرنگ کر لیں گے، تعمیر کر لیں گے اور بنا لیں گے مکمل صورت، وہی آپ کی لیلۃ القدر ہے۔ ممکن ہے کسی کی 19 کو ہی ہو جائے، کسی کی 21 کو ہو، کسی کی 27 کو ہو، کسی کی آگے ہو۔ جس دن آپ کا نقشہ پاس ہو گیا، جس دن آپ کا صحیح نقشہ بن گیا اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش کر، یوں نہیں ہے کہ آج شب جو سوئے ہوئے ہیں ان کی لیلۃ القدر نہیں ہے، سب کی لیلۃ القدر ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک نقشہ ہی منظور کروا رہے ہیں۔ جو غافل ہیں، جو لہو میں اور لعب میں مبتلا ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج شب بہت سارے بیٹھے ہو کے اپنی نجی مسائل میں، کھانے پینے کے مسائل میں، ایک کام جو سنا ہے بعض مومنین بھی کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کے ساتھ، خصوصاً ماہ رمضان کی راتوں میں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو، کوئی ٹینس کھیلتے ہیں، کوئی بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیلتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں، یہ بھی تقدیر ہی اپنی منظور کروا رہے ہیں۔ لہوی تقدیر آج چنی، لعبی تقدیر آج چنی، اور وہ لہو و لعب سارا آج منظور بھی کروا لیا کہ پروردگار میں لہوی انسان ہوں، لعب انسان ہوں، جس طرح سے چنے گا ویسا ہی بنا دیا جائے گا۔ اور یہ فرصتیں ہیں مختلف، ان فرصتوں میں تلافی بھی کی جا سکتی ہے کہ پروردگار پہلی شب اشتباہ ہو گیا، کمی رہ گئی، فہم نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، اب اصل سسٹم اب پتہ چلا ہے کہ سنن الہی کی ترکیب سے انسان کی تقدیر بنتی ہے، اور وہ میں نے چننی ہے، چونکہ ارادہ و آزادی و اختیار مجھے دیا ہے آپ نے، آج میں نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے اسے قبول کرنا ہے، اور آپ نے اس کو عملی کرنے کے لیے، اس تقدیر کے لیے سہولتیں، اسباب اور توفیقات آپ کی طرف سے شامل حال ہونی ہے۔ اس لیے بہت عظیم شب ہے، غیر معمولی شب ہے، لیکن اس کا انسان کو صحیح نظام سمجھ میں آ جائے، درست رمز سمجھ میں آ جائے، وہ رمز کیا ہے ہماری، ورنہ ہر انسان آج شب، عزیزان من، اس پہ پورا اعتقاد رکھیں، ایمان رکھیں، آج شب اگر آپ ارادہ کر لیں اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا، اس میں شک نہ کریں کہ چونکہ تقدیر آپ نے چن تو لی ہے اللہ کے قوانین کے مطابق، ان قوانین کے مطابق چن کر اب کس اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقدیر انتخاب کر کے جب پیش کرو گے تو جو رب ہے جس کے سامنے یہ پیش کر رہے ہو وہ قدیر ہے۔ قدیر یعنی اس کا ان مقادیر پر، ان تقدیروں پر پوری قدرت حاصل ہے، اس کی طاقت میں ہے یہ سب مقادیر، اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ قدیر کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو۔ قدیر وہی صاحب تقدیر، صاحب مقادیر، یہی اندازے، یہی سنن، یہی ترکیب، یہ انجینئرنگ اصل اس کی ہے، اور اسی کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں جو عاجز نہیں ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرو اور اللہ قدیر، ہم تو عاجز ہیں، ہم ناتوان ہیں، فقیر ہیں، لیکن کیا اللہ بھی عاجز ہے؟ جب یہ تقدیر ہم نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے تو اللہ کی ذات تو قدیر ہے، قدیر متعال ہے، پھر کیوں ہم جھجک کے کریں یا ہم خوف سے کریں؟ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب عوامی تقدیر کے تصور سے اپنے آپ کو باہر نکالیں گے۔ قرآنی تصور تقدیر اور عوامی تصور تقدیر یہ ٹکراتے ہیں۔ ہمیں تقدیر بننے میں بڑی مشکل عوامی تقدیر کا تصور ہے، وہ جو ہم نے پہلے سے ذہنوں میں تلقین سے سنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے ہمارے ذہن کے اندر، اس تصور سے نکلے۔ آج شب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اس سے، اور الہی و قرآنی تقدیر
کو اپنانا ہے ہم نے. اور ظاہر ہے جو اہتمام لیلۃ القدر کے لیے ہے